ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری۔ سب سے پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ منعقد۔ فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری میں 1,900 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کو منظوری۔ جموں کشمیر کا ماحول فلم سازی کے لیے سازگار ہے، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ جموں کشمیر میں کورونا کے 373 نئے مریضوں کی تصدیق۔ کل سے ویکسینیشن کے تیسرے مرحلے کا ہوگا آغاز، اور چین نے ملک کی 1 انچ زمین پر بھی قبضہ نہیں کیا ہے، فوجی سربراہ ایم نرونے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں منعقدہ کابینہ کی ایک اہم میٹنگ کے دوران فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری میں سرمایہ کاری کے لیے 1,900 کروڑ روپے کی رقم کو منظوری دی گئی ہے۔ اس بات کی جانکاری مرکزی وزراء پرکاش جاوڈیکر اور پیوش گوئل نے ایک پریس کانفرنس کے دوران دی۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کو عملانے سے کسانوں کی آمدن میں اضافہ ہوگا اور ان کے لیے جدید وسائل پیدا ہوں گے۔ مرکزی وزراء نے کہا کہ اس بڑی سرمایہ کاری سے روزگار کے بے شمار مواقع پیدا ہوں گے۔ واضح رہے کہ یہ سرمایہ کاری پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو اسکیم کے تحت کی جا رہی ہے اور اس کو اگلے 6 برس کے دوران عملایا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر خصوصاً وادی میں بالی ووڈ فلموں کی شوٹنگ کے لیے سازگار ماحول پیدا ہو گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ فلم سازوں کو کشمیر کی جانب راغب کرنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج جموں میں اداکار ابھیشیک سنگھ اور گلوکار زوبن نوٹیال کا میوزک ایلبم تجھے بھولنا تو چاہا جاری کرنے کے موقع پر ایل جی نے کہا کہ جو بھی فلم یونٹ جموں کشمیر میں عکس بندی کے لیے آئے گا اس یونٹ کو سیکورٹی کے ساتھ ساتھ تمام سہولیات دستیاب رکھی جائیں گی۔ منوج سنہا نے کہا کہ جموں کشمیر میں فلموں کی عکس بندی سے یہاں کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے وسائل پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ سیاحتی مقامات کو سیاحتی نقشے پر لانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ प्रशासन की तरफ से हमने फिल्म मेकर्स को आश्वस्त किया है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस, सुरक्षा तथा अन्य विश्व स्तरीय सुविधाएं उन्हें निश्चित रूप से मुहैया कराई जाएंगी। मैं मानता हूं कि फिल्म की शूटिंग से सिर्फ न केवल टूरिज्म इंडस्ट्री का विकास होगा बल्कि रोजगार के तमाम अवसर यहां के युवाओं को मिलेंगे और हमारी इकॉनमी भी बेहतर होगी। आजकल ज्यादातर फिल्म मेकर्स चाहते हैं मुंबई या चेन्नई से यात्रा कर रहा उनका ग्रुप छोटा तथा लोकल टैलेंट को ज्यादा से ज्यादा हायर किया जाए। कुछ दिनों पहले किसी फिल्म मेकर ने चर्चा के दौरान एक बात बताई थी, जब विदेश में शूटिंग के लिए जाते हैं तब सिर्फ कलाकार और कुछ क्रू मेंबर होते हैं, बाकी सभी स्टाफ वहीं का स्थानीय लोकल होता है। अब कल्पना कीजिए वहां की लोकल इकॉनमी को इंडियन फिल्म शूटिंग से कितना फायदा पहुंचता होगा। इसी तरह जम्मू कश्मीर के फिल्मों की शूटिंग से यहाँ के युवाओं, थिएटर से जुड़े कलाकार, लोकल इकॉनमी तथा टेक्नीशियन को भी मैं मानता हूं कि एक सुनहरा अवसर मिलने वाला है। ملک میں اب تک 6 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ افراد کو کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس بیماری سے 41,000 سے زیادہ مریض روبہ صحت ہوئے ہیں۔ اس مدت کے دوران ملک بھر سے 53,000 سے زیادہ نئے معاملات کی خبر ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 354 اموات کی بھی خبر ملی ہے۔ جموں کشمیر میں کورونا وائرس کے معاملات میں آج بھی اضافہ دیکھنے کو ملا۔ آج 373 نئے معاملات سامنے آئے، جن میں سے 300 کا تعلق کشمیر جبکہ 73 کا تعلق جموں صوبے سے ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران وائرس سے متاثرہ 4 مریضوں کی موت بھی واقع ہوئی، جبکہ 131 مریض صحت یاب بھی ہوئے۔ یو ٹی میں سامنے آئے کل معاملات میں سے اب تک 1,26,435 مریض صحت یاب ہوئے ہیں اور فی الوقت 2,531 مریض زیر علاج ہیں۔ کل سے ملک بھر میں 45 سال سے اوپر کے سبھی لوگ کووڈ-19 کا ٹیکہ لگوا سکتے ہیں، انہیں اور کوئی بیماری ہو یا نہیں ہو۔ جو لوگ 1 جنوری 1977 سے پہلے پیدا ہوئے ہیں وہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ 45 سال اور اس سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ ٹیکہ کاری کے لیے کوون نظام پر اپنا اندراج کرا سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا رجسٹریشن ٹیکہ کاری کے مراکز پر بھی کیا جائے گا۔ اس سال کی شری امرناتھ جی یاترا کے لیے رجسٹریشن کا عمل کل سے شروع ہو رہا ہے۔ خواہش مند یاتری مختلف ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں میں قائم پنجاب نیشنل بینک، جموں کشمیر بینک اور یس بینک کی نامزد شاخوں پر رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ یاترا 28 جون کو شروع ہوگی اور 56 روز تک جاری رہنے کے بعد 22 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔ خبریں جاری ہیں، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ سوچئے اگر اصل زندگی میں ایسے حالات ہوں تو کتنی مشکلیں ہوتی ہیں۔
لیکن شکر ہے بینکنگ کے لیے نہیں۔ اگر آپ 70 سال سے زیادہ کے ہو یا معذور ہو تو بینک آپ کو کچھ ضروری بینکنگ سہولتیں گھر بیٹھے دے سکتا ہے۔ RBI کہتا ہے جانکار بنی، چوکنے نہیں۔ پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور پارلیمنٹ ممبر محمد اکبر لون نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے قائدین کی قربانیوں کی بدولت ہی یہاں عوامی حکومت قائم ہوئی اور لوگوں کو جمہوری حقوق ملے۔ بانڈی پورہ ضلع کے پارٹی ورکروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت جموں کشمیر میں جمہوری اقدار کو پامال کر رہی ہے۔ فوجی سربراہ جنرل ایم نرونے نے کہا ہے کہ مشرقی لداخ میں چین نے ہمارے ملک کی 1 انچ زمین پر بھی قبضہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے فوجی کمانڈروں کی سطح کی بات چیت کے بعد بھارتی فوج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے علاقے میں تناؤ کم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ LAC پر ماحول پرامن ہے۔ پولیس نے بڑگام کے ایک نواحی علاقے سے لشکر طیبہ نامی ملیٹنٹ تنظیم کے 2 معاونین کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پولیس نے فوج اور CRPF کے ساتھ ایک کارروائی کے دوران حیدرپورہ اور خمہامہ سے عادل منظور اور امتیاز احمد نامی 2 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے جن پر ملیٹنٹوں کو تعاون دینے کا الزام ہے۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ بانہال بارہمولہ ریلوے ٹریک پر کل سے 4 اضافی ریل گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں، جس کے بعد اس روٹ پر چلنے والی گاڑیوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ شمالی ریلویز کے چیف ایریا مینیجر نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ مسافروں کے بڑھتے رش کو دیکھ کر یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ بارہمولہ بانہال ریل سروس کو گزشتہ برس 19 مارچ کو لاک ڈاؤن کے بعد معطل کیا گیا تھا، جس کو حال ہی میں بحال کیا گیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد نے آج TRC سری نگر میں کووڈ سیمپلنگ سینٹر کا دورہ کیا۔ انہوں نے شہر کے کئی معروف شاپنگ کمپلیکسز کا بھی معائنہ کیا، جس دوران انہوں نے بغیر ماسک لوگوں میں ماسک تقسیم کیے۔ تلیل میں گجراں کے مقام پر پسیاں گر آنے سے کشن گنگا دریا کے بہاؤ میں رکاوٹ آ گئی ہے۔ علاقے میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ بانڈی پورہ کے ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ متعلقہ افسران کی ایک ٹیم نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ چلنے پھرنے کے دوران احتیاط برتیں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ بصیر الحق چودھری نے آج مختلف عمر کے طلباء کو کراس کنٹری رن کے لیے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جس کا اہتمام یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمے نے کیا تھا۔ اس کراس کنٹری رن میں بھاری تعداد میں طلباء نے شرکت کی۔ طلباء کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ترقیاتی کمشنر نے طلباء پر زور دیا کہ وہ کھیل سرگرمیوں میں حصہ لے کر اپنے آپ میں قائدانہ صلاحیتیں پیدا کریں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے آج مذہبی رہنماؤں اور سول سوسائٹی کے ممبران کی ایک میٹنگ طلب کی، جس میں کووڈ-19 کے بارے میں احتیاط اور تدابیر پر غور و فکر کیا گیا۔ میٹنگ میں موجود ممبران سے کہا گیا کہ اس وبائی بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں ایک اہم رول ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ DC نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ رہنما خطوط پر من و عن عمل کریں۔ ڈائریکٹر لوکل باڈیز ریاض احمد وانی نے آج رار شریف کے دورے کے دوران وہاں جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تمام کاموں کو وقت مقررہ کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ ڈائریکٹر موصوف نے علاقے کی مزید ترقی کے لیے کاؤنسلروں کے حق میں مطلوبہ رقومات واگزار کرنے کا یقین دلایا۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر اعجاز احمد بٹ نے آج بارہمولہ کا دورہ کر کے ہائی ڈینسٹی پودوں کو لگانے کے پروگرام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے محکمہ جاتی نرسریوں کا معائنہ کر کے وہاں جاری سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا۔ واضح ہے کہ کشمیر صوبے کے ہر ضلع میں نیفڈ کے اشتراک سے ہائی ڈینسٹی شجرکاری کا وسیع پروگرام عملایا جائے گا۔ سری نگر کے اسسٹنٹ فوڈ سیفٹی کمشنر نے آج کشمیر یونیورسٹی کے میس میں وہاں مقیم طالب علموں کو فراہم کی جانے والی کھانے پینے کی اشیاء کے معیار کا جائزہ لیا۔ انہوں نے یونیورسٹی کے نزدیک قائم ایک ریسٹورنٹ کے کچن کا بھی معائنہ کیا اور قوانین کی خلاف ورزی کی پاداش میں اس ریسٹورنٹ کو سیل کیا گیا۔ اس کے علاوہ تعلیمی اداروں کے گردنواں میں سگریٹ بیچنے والوں سے 1200 روپے کا جرمانہ وصول کیا گیا۔ ایگریکلچر محکمے کی انفورسمنٹ ونگ سے وابستہ ایک ٹیم نے شوپیاں میں ایک گاڑی سے کیلشیم کلورائڈ کھاد کے 30 کوئنٹل ضبط کیے۔ تفصیلات کے مطابق گاڑی کا ڈرائیور اس کھاد کی خرید و فروخت کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کر سکا اور یہ کھاد ضلع میں غیر قانونی طریقے پر لائی جا رہی تھی۔ ضلع کے کھاد ڈیلروں نے محکمے کی اس کارروائی کی سراہنا کی ہے۔ شوپیاں میں
دریاؤں سے غیر قانونی تعمیراتی مواد نکالنے پر روک لگانے کے لیے پولیوشن کنٹرول بورڈ کی جانب سے عوامی سنوائی کی ایک نشست منعقد ہوئی. اس موقع پر ضلع کے اے ڈی سی نے کہا کہ شوپیاں میں دریاؤں سے ریت اور باجری غیر قانونی طور نکالنے پر مکمل پابندی عائد ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اس نشست میں پولیوشن کنٹرول بورڈ اور ضلع افسران کے علاوہ عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی. اننت ناگ ضلع انتظامیہ کی ایک انفورسمنٹ ٹیم نے ضلع کے کئی علاقوں میں قائم اینٹ کے بٹھوں کا معائنہ کیا اور اینٹ کے نرخوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی. ٹیم نے مقررہ نرخوں سے زیادہ قیمتوں پر اینٹ فروخت کرنے کی پاداش میں 6 بٹھوں کو سربمہر کر دیا. وارسن کپواڑہ کے پہاڑی علاقے میں رہنے والے گجر اور بکروال طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے سب ڈسٹرکٹ اسپتال کرالپورہ اور آیوش کے اشتراک سے ایک مفت طبی اور خون کے عطیے کا کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں فوج اور غیر فوجی ڈاکٹروں نے تقریباً 700 بیماروں کا مفت چیک اپ کیا. مقامی لوگوں نے اس طرح کے کیمپ منعقد کرانے کے لیے فوج اور محکمہ صحت کی کافی سراہنا کی ہے. ادھر سی آر پی ایف کی 90ویں بٹالین کی طرف سے ضلع اننت ناگ کے ہالمولا گاؤں میں آج سیوک ایکشن پروگرام کے تحت ایک مفت طبی کیمپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقامی لوگوں کا مفت علاج کیا گیا. کیمپ میں شریک لوگوں نے کہا کہ اس طرح مفت طبی کیمپ منعقد کرنے سے ان لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا جو ادویات کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. انڈین ریڈ کراس سوسائٹی کی جموں کشمیر شاخ کے اہتمام سے کپواڑہ کے ان مستحق خواتین میں سلائی کی مشینیں تقسیم کی گئیں جو اپنے کنبوں کی کفالت کرتی ہیں. ان خواتین کو پہلے ہی سلائی کی تربیت دی جا چکی ہے. اس دوران خواتین کو حفظان صحت اور صفائی ستھرائی کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے سری نگر اور بارامولہ میں سیمینار منعقد کیے گئے. محکمہ تعلیم میں کام کر رہے رہبر تعلیم ٹیچرز نے آج پریس کالونی سری نگر میں احتجاج کیا. ان کا کہنا تھا کہ وہ متعلقہ محکمے میں ایک لمبے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور ان کی ملازمتوں کو اب تک باقاعدہ نہیں بنایا گیا. انہوں نے ایل جی انتظامیہ سے ان کے مطالبات جلد سے جلد پورا کرنے کی اپیل کی ہے. کشمیر ٹریڈ الائنس کے ممبران نے آج سری نگر میں آر ٹی او کے حکم نامے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ باہر سے خریدی گئی گاڑیوں کی مقامی رجسٹریشن سے ان کے مالکان کو دوگنا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. مظاہرین نے اس حکم نامے کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے اس کو واپس لینے کی مانگ کی. سری نگر سے تعلق رکھنے والے کئی سماجی کارکنوں اور رضاکاروں نے کل شام کو احتجاج کرتے ہوئے مٹن میں گھریلو تشدد کی شکار ہوئی خاتون کو انصاف دلانے کی مانگ کی. مظاہرین نے شمع جلا کر اس معاملے کی تحقیقات میں سرعت لانے اور گھریلو تشدد کی شکار سبھی خواتین کو مفت سہولیات فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا. واضح ہے کہ مٹن میں چند روز قبل ایک خاتون کو اپنے سسرال والوں نے مبینہ طور جلایا تھا. سری نگر جموں قومی شاہراہ کے رام بند ضلع میں بیٹری چشمے کے مقام پر ایک بولیرو گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس میں ایک شخص ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا ہے. پولیس کے مطابق یہ گاڑی سری نگر آ رہی تھی. واقعے کے فوراً بعد پولیس اور کیو آر ٹی نے کارروائی کر کے حادثے میں زخمی ہوئے شخص کو ضلع اسپتال پہنچایا. بارامولہ قصبے کی صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے اور قصبے کی خوبصورتی کو مزید نکھارنے کے لیے فوج کی راشٹریہ رائفلز کی جانب سے عوام کے ساتھ رابطہ پروگرام کا اہتمام کیا گیا. ان پروگراموں کے دوران قصبے میں گندگی پھیلنے کی وجوہات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور صفائی ستھرائی کی اہمیت اجاگر کی گئی. راشٹریہ رائفلز نے اس سے قبل قصبے کے 14 مقامات میں صفائی مہم چلائی جس میں ضلع انتظامیہ اور میونسپل کونسل نے بھی اپنا تعاون پیش کیا. فیکلٹی آف ویٹرنری سائنسز گاندربل کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں آج وائس چانسلر اسپورٹس فیسٹیول کا آغاز ہوا. یہ فیسٹیول ورلڈ ویٹرنری ڈے کی مناسبت سے منعقد ہو رہا ہے. ورلڈ ویٹرنری ڈے ہر سال اپریل کی آخری اتوار کو منایا جاتا ہے. اس اسپورٹس میلے کے دوران مختلف کھیل مقابلے منعقد ہوں گے. اسپورٹس فیسٹیول کی افتتاحی رسم کے موقع پر ویٹرنری کالج کے کئی فیکلٹی ممبران موجود تھے. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران وادی کشمیر میں مطلع جزوی طور ابر آلود رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. تو اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.